الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ. سبق نمبر 3 ہے صفت مشبہ. صفت مشبہ مکمل ہم تفصیل سے سمجھ چکے ہیں. آج کے سبق میں اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. آج سب سے پہلے عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. صفت مشبہ آن کے دلالت کند بر اتصاف ذاتی بمعنی مصدری بوضع ثبوت و اسم فاعل دلالت میں کند بر اتصاف بطور حدوث و لہذا صفت مشبہ ہمیشہ لازم باشد اگرچہ از فعل متعدی آید. پس فرق در سامع و سمیع این است کہ سامع دلالت میں کند بر ذاتے کہ موصوف باشد بشنیدن چیزیں بالفعل و لہذا بعداں مفعول آمدن میں تواند جو سامعون کلامہ کا و سمیع دلالت میں کند بر ذاتے کہ موصوف بسمع باشد بطور ثبوت اعتبار تعلق بچیز درا ملحوظ نیست بلکہ عدم اعتبار تعلق بچیز ملحوظ. پس سمیع کلام کا نمی تما گفت اوزان صفت مشبہ بسیار است چون صعبن. یہ عبارت پڑھ دی. اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں. صفت مشبہ وہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی مصدری کے اتصاف ذاتی پر اپنی وضع کے ساتھ ثابت ہونے پر، اور اسم فاعل دلالت کرتا ہے متصف ہونے پر بطور حدوث. اسی وجہ سے صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوتا ہے اگرچہ فعل متعدی سے آئے. پس فرق سامعون اور سمیعون میں یہ ہے کہ سامعون دلالت کرتا ہے اس ذات پر جو کہ موصوف ہو کسی چیز کے بالفعل سننے پر، اسی وجہ سے اس کے بعد مفعول آنا ہوتا ہے، جیسے سامعون کلامہ کا. اور سمیعون دلالت کرتا ہے اس ذات پر جو کہ سمع کے ساتھ موصوف ہو بطور ثبوت. کسی چیز کے ساتھ تعلق ہونے کا اعتبار اس میں لحاظ نہیں رکھا جاتا بلکہ کسی چیز کے ساتھ تعلق کے عدم اعتبار کا لحاظ رکھا جاتا ہے. لہذا سمیع کلامہ کا نمی توا گفت نہیں کہہ سکتے. صفت مشبہ کے اوزان کافی ہیں جیسا کہ صابن. اس کے بعد آگے اوزان ہیں جو کہ میں آپ کو پچھلے سبق کے اندر بتا چکا ہوں. یہ عبارت ہوگی، یہ ترجمہ ہو گیا. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. تشریح میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معنی مصدری یہ جیسے اسم فاعل میں پایا جاتا ہے ویسے ہی صفت مشبہ میں بھی پایا جاتا ہے. اب معنی مصدری اپنی وضع کے اعتبار سے اس کا ثبوت ہے دونوں میں، صفت مشبہ میں بھی اور اسی طریقے سے اسم فاعل میں بھی. اپنی وضع کے اعتبار سے ثبوت دونوں میں ہے، لیکن صفت مشبہ میں ذاتی طور پر معنی مصدری متصف ہوتا ہے، یعنی ذات میں ہی معنی مصدری کا اعتبار اور لحاظ کیا جاتا ہے. معنی مصدری کے ساتھ صفت مشبہ ذات میں موصوف ہوتا ہے. اور اسم فاعل دلالت کرتا ہے معنی مصدری کے موصوف ہونے پر دلالت تو کرتا ہے لیکن اتصاف ذاتی کے اعتبار سے نہیں بلکہ بطور حدوث کے. اتصاف ذاتی اور حدوث یہ ساری بات میں پیچھے آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. خلاصتاً آپ یہ سمجھ لیں، حدوث ہوتا ہے کہ ایک کام نہیں ہے پھر وہ کام ہوا ہے پھر وہ کام نہیں رہا. یہ حدوث ہے کہ پہلے عدم فعل ہو پھر وجود فعل ہو پھر وہ عدم فعل ہو جائے، تو یہ تو ہے حدوث. اور دوسری چیز ہوتی ہے اتصاف ذاتی، یعنی وہ ملکہ، وہ صلاحیت جو کسی ذات کے اندر پائی جاتی ہے قطع نظر اس بات سے کہ بالفعل اس کا ظہور ہو یا بالفعل اس کا ظہور نہ ہو. اسی وجہ سے صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوتی ہے اگرچہ فعل متعدی سے ہے. اب یہ دیکھیں، اسم فاعل کے اندر چونکہ حادث ہوتا ہے، حدوث فعل ہوتا ہے کہ پہلے فعل نہیں ہے پھر ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کا مفعول ہونا یہ لازم اور ضروری ہے. سامع تبھی ہوگا جب کوئی بولنے والا پایا جائے، ضارب تبھی ہوگا جب کہ کوئی مضروب پایا جائے، باصر تبھی ہوگا جب کہ مبصور پایا جائے جس کو دیکھا جا رہا ہے. لیکن صفت مشبہ کے اندر چونکہ بالفعل نہیں ہوتا بلکہ وہ اس چیز کے ذات کے اندر جو صفت ہوتی ہے اس کو بتایا جاتا ہے، اس لیے اس کا مفعول بھی نہیں آتا اور یہ فعل متعدی سے بھی نہیں آتا. یہی کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوتی ہے اگرچہ فعل متعدی ہی سے کیوں نہ آئے. تو لہذا فرق کیا ہوگا؟ سامعون اور سمیعون میں فرق بتا رہے ہیں کہ سامع دلالت کرے گا اس ذات پر جو کہ بالفعل کسی چیز کے سننے کے ساتھ موصوف ہو. کوئی بندہ بول رہا ہوگا
اور جو شخص اس کو بالفعل سن رہا ہوگا اس کو تو آپ سامع کہیں گے کیونکہ وہ بالفعل سننے کے ساتھ موصوف ہے. اسی وجہ سے اس کے بعد مفعول آنا ممکن ہے اور مفعول آتا بھی ہے، کیونکہ سننے والا تبھی ہوگا نا جب کوئی بولنے والا ہوگا، اور اگر کوئی بولنے والا نہیں ہے تو پھر اس کو سامع کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا تو وہ سامع کیسے ہوگا. جیسا کہ سامعون کلامہ کا یہ کہا جاتا ہے کیونکہ کلام ہوگا تبھی سامع پایا جائے گا. اور سمیع دلالت کرتا ہے اس ذات پر جس کے اندر سننے کی صلاحیت، سننے کی صفت ہو، جو سننے کی صلاحیت کے ساتھ موصوف ہو، سننے کی صفت کے ساتھ موصوف ہو بطور ثبوت، یعنی اس کی ذات کی ایک لازمی صفت ہے، اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتی، ہمیشہ اس کی ذات میں پائی جاتی ہے. اعتبار تعلق بچیز درا ملحوظ نیست، اس میں اس کے جو سننے کی صفت ہے کسی خارجی چیز کے ساتھ اس کے تعلق کا اعتبار نہیں کیا جاتا، کسی خارجی چیز کے ساتھ اس کے تعلق کا لحاظ نہیں کیا جاتا کہ کوئی بول رہا ہے یا بول نہیں رہا، بلکہ عدم تعلق کا اعتبار کیا جاتا ہے. یعنی خارج میں کوئی بولے یا نہ بولے، وہ جو سمیع ذات ہے وہ سمیع ہی رہے گی، اس کے اندر سننے کی صلاحیت، سننے کی صفت اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے متصف تھی، ہے اور رہے گی. لہذا سمیع کلامہ کا نمی تواگفت، سمیع کلامہ کا آپ نہیں کہہ سکتے. کیونکہ یہ لازم آتا ہے، یہ اس کا مفعول آتا ہی نہیں ہے. اوزان صفت مشبہ بسیار است، آگے یہ بتایا کہ صفت مشبہ کے جو اوزان ہیں وہ اسم فاعل اور اسم مفعول اور اسم تفضیل کی طرح مخصوص اوزان نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اوزان ہیں. وہ سارے اوزان میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر تفصیل سے لکھے ہیں، باقی اگر آپ کتاب میں دیکھیں گے تو کتاب کے اندر بھی یہ تفصیل سے لکھے ہیں. فارسی بارت اتنی ہی تھی جتنا ہم حل کر چکے ہیں، اس کے بعد ہم اگلا اسم شروع کریں گے.